السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے ٹاپک کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، پہلے وہ بیان کروں گا۔ سب سے درخواست ہے کہ ہارون احمد چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ گناہ کے اقسام اصل مضمون کے سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی بھی ضروری ہے کہ گناہ کی اقسام کتنی ہے۔ سو یاد رکھو، اس کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، دل کا گناہ، یہ اصل گناہ ہے۔ زبان کا گناہ جو رخ یعنی ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء کا گناہ ہے۔ نیکی کی کتنی اقسام ہیں؟ نیکی کی اقسام بھی 3 ہی ہیں۔ دل کی نیکی یہ اصل ہے۔ زبان کی نیکی جو رخ کی نیکی۔ اب آج کا موضوع ہے وہ شروع کریں گے، آج کا ٹاپک شروع کریں گے۔ نیکی کی اس قدر طاقتوں کی موجودگی میں گناہ کہاں سے آتا ہے؟ اوپر کے بیان کو پڑھ کر یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جب بندے کی ترقی کے لیے خدا تعالیٰ نے اس قدر طاقتیں رکھی ہیں تو گناہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کی ابتدائی مجزا امور سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، جہالت یا عدم علم، یعنی بعض دفعہ انسان طبعی تقاضوں کے پورا کرنے میں قوت فکر سے کام نہیں لیتا اور عارضی خوشی کو مقدم کر لیتا ہے، پس عارضی خوشی دائمی راحت سے اس کی نظر کو ہٹا دیتی ہے۔ اس کے موجبات یہ ہیں: اول، جہالت مستقل ہو یا عارضی۔ جہالت مستقل تو ظاہری ہے۔ عارضی جہالت یعنی باوجود علم کے ایک وقت میں جاہل کی طرح ہو جائے۔ اس کے مجزا ذیل اسباب ہیں۔ نمبر 1، لالچ، اس سے بھی جہالت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، غصہ۔ نمبر 3، سخت ضرورت۔ نمبر 4، صحت کی خرابی۔ نمبر 5، سخت خوف۔ نمبر 6، سخت محبت، اس سے بھی جہالت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، انتہائی امید۔ نمبر 8، سخت مایوسی۔ نمبر 9، ضد۔ نمبر 10، خواہش کی زیادتی۔ نمبر 11 یا کمی۔ نمبر 12، ورثہ، یعنی بعض خیالات ورثے سے ملتے ہیں اور بسا اوقات دوسرے تمام خیالات پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ 12 ذریعے ہیں جن سے جہالت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز جس سے گناہ پیدا ہوتا ہے وہ صحبت کا اثر ہے۔ انسان کے اندر نقل کی طاقت رکھی گئی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتا ہے اس کی نقل کرتا ہے اور اس کے نتیجے پر غور نہیں کرتا۔ صحبت کا اثر زیادہ تر ماں باپ یا دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے، کھیلنے والوں کی طرف سے اور استادوں کی طرف سے پڑتا ہے۔ قومی رسوم سے جو اثر انسان پر پڑتا ہے وہ بھی اس قسم میں شامل ہے۔ نمبر 3، گناہ کا ایک موجب غلط علم بھی ہے۔ ایسی باتوں کو انسان علم سمجھ لیتا ہے جو علم نہیں ہوتی، ایسے اصول پر عمل کرتا ہے جو غلط ہوتے ہیں۔ نمبر 4، گناہ کا ایک موجب عادت بھی ہے۔ باوجود اس کے کہ انسان سچائی سے واقف ہوتا ہے مگر جب موقع آتا ہے اس برائی سے بچ نہیں سکتا۔ مثلاً جانتا ہے کہ شراب پینا برا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ نہیں پیوں گا، لیکن باہر جاتا ہے، بد دل ہو جاتا ہے، ایک ایسی صحبت میں جا کر بیٹھتا ہے جہاں شراب پی جا رہی ہوتی ہے۔ وہاں دوسرے کہتے ہیں لو تم بھی پی لو، تو اس نے نہ پینے کے متعلق جو ارادہ کیا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گناہ کا ایک موجب سستی اور غفلت ہے۔ ایک بات کا علم ہوتا ہے، عادت بھی نہیں ہوتی، مگر باوجود اس کے کام کرنے کی امنگ نہیں ہوتی۔ کہتا ہے پھر کر لیں گے، اسی میں وقت گزر جاتا ہے، وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔
ایک مخلص صحابی تھے جو جنگ کے لیے جانے کی تیاری کرنے کی بجائے اس خیال سے بیٹھے رہے کہ جب چاہوں گا چل پڑوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لشکر کے ساتھ نہ جا سکے۔ کبھی سستی بھی انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایسا انسان کے اندر یہ مادہ نہیں ہوتا کہ اسے مجبور کرے کہ اٹھو یہ کام کرو۔ گناہ کا ایک موجب عدم موازنہ بھی ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنے کی طاقت نہ رکھنا کہ یہ کام اچھا ہے یا وہ۔ یہ فلاں جذبے کو کس حد تک کس سے استعمال کرنا چاہیے۔ مثلاً محبت ایک اچھا جذبہ ہے، لیکن ایک شخص بیوی سے زیادہ محبت کرے اور ماں سے کم، حالانکہ ماں کا اس پر احسان ہے، وہ اس کے عدم سے وجود میں لانے کا باعث ہوئی ہے، اور بیوی سے اس کا تعاون کا رشتہ ہے، وہ صرف اس کی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ یا جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب سچے ہیں مگر ہم فلاں پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں۔ یہ سب باتیں قوت فیصلہ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ گناہ کا ایک موجب اس زمانے کے خیالات کی مخفی روح بھی ہے۔ باقی امور کی میں نے تفصیل نہیں بیان کی، مگر اس کی بیان کروں گا کیونکہ تفصیل کے بغیر آپ لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی کوئی تحریر کرے یا منوانے کے لیے دلیل دے۔ جب کسی خیال کی روح دنیا میں چلے گی تو وہ متاثر کرے گی۔ 10 بدماشوں میں ایک اچھے انسان کو بٹھا دو، وہ بدماش خواہ دل میں بدی رکھیں، وہ اس پر ظاہر نہ کریں تو بھی اس کے دل پر برائی کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک سکھ لڑکے کا جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اخلاص تھا، اس نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میرے دل میں کچھ دنوں سے دہریت کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سنائی تو آپ علیہ نے فرمایا، اسے کہو کالج میں جہاں اس کی سیٹ ہے اسے بدل لے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور بعد میں پتہ لگا جس دن سے اس نے سیٹ تبدیل کی اسی دن سے اس کے خیالات میں اصلاح ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں دہریت کے خیالات پیدا ہونے کا سبب ایک دہریہ لڑکے کا قرب تھا، بغیر اس کے کہ وہ لڑکا اپنے خیالات کو ظاہر کرتا۔ اس کے دلی خیالات کا اثر اس سکھ لڑکے پر پڑتا رہتا تھا۔ پس خیالات کی روح ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بات قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اس کی مثال حیوانوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 بلیاں آپس میں لڑنے لگتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر غوں کرنے کے بعد ان میں سے ایک اپنی دم کھینچ کے چلی جاتی اور لڑائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیروں کے متعلق تجربہ کیا گیا ہے، 4-5 کو اکٹھا ایک جگہ چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے جو سب سے زیادہ زبردست ہوگا وہ کھڑا رہے گا اور باقی اپنی دمیں نیچی کر کے ادھر ادھر سرک جائیں گے۔ اس وقت اگر ان کے درمیان گوشت ڈالا جائے تو صرف وہی کھائے گا جو زبردست ہوگا، اور باقی اپنے پنجے مارے چپ کھڑے رہیں گے۔
مسمرازم جو خیالات کی روح سے ہی متاثر کرنے والا علم ہے، اس کے متعلق میں ایک دفعہ تجربہ کر رہا تھا تاکہ اس علم کے ذریعے روحانیت پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیا جا سکے۔ اس وقت ہماری نانی اماں صاحبہ نے کہا، یہ یوں ہی باتیں ہیں، یہ سامنے چڑیا بیٹھی ہے، اسے پکڑ کر دکھاؤ تو جانیں۔ چڑیا 2-2.5 گز کے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے متاثر کیا اور اس کے پاس چلا گیا، لیکن جب میں نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو چونکہ میرا ہاتھ میری اور اس کی آنکھوں کے درمیان آ گیا، اس لیے وہ ہاتھ سے نکل کر اڑ گئی۔ ایک سیاح لکھتا ہے، میں نے جنگل میں دیکھا کہ گلہری بے تحاشا دوڑ رہی ہے مگر دور نہیں جاتی، پھر کر اسی جگہ آ جاتی ہے۔ جزاک اللہ، احسن جزا۔ باقی حصہ انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔